ڈاکٹر صاحب ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ صرف ہم پاکستانیوں کے استاد ہیں، لیکن آپ تو سعودیوں کے بھی استاد نکلے۔ یہ ذرا نوازی ہے، بڑا پن ہے سعودی وزیر کا جو انہوں نے یہ گفتگو کی۔ بات تو وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں بہت سے جو ایکسپرٹس، جو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس یا کنسلٹنٹس آتے ہیں، ہم ان کی بات سنتے ہیں اور اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور ان کے ملک میں جو ترقی آ رہی ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ بنیادی جو ایویڈنس ہے اس کو وہ اینالائز کرتے ہیں، دنیا کے بہترین دماغ لے کر آتے ہیں، ان سے یعنی صرف بات نہیں کرتے، ٹکراؤ کرتے ہیں، اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ملک میں کیسے چلے گا، اور اگر کوئی بات پھر ان کی سمجھ آئے تو اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ میں کیونکہ وہاں پہ میں نے بہت سال کام کیا، انڈسٹریل کلسٹرز کا ذکر انہوں نے کیا، ان کی سعودی انڈسٹریل اسٹریٹجی میں بھی چھوٹا سا رول پلے کرنے کی میں نے کوشش کی، ان کی لیبر ریفارم اسٹریٹجی پہ بھی میں نے بہت کام کیا، ان کی ہائر ایجوکیشن اسٹریٹجی جو ہے اس پہ بھی میں نے بہت زیادہ کام کیا، کچھ پروسیس کی حد تک جوڈیشل ریفارم اسٹریٹجی میں بھی کام کیا۔ تو یہ ان کی بڑا پن تھا، ورنہ تو بے شمار کنسلٹنٹس کام کرتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جیسے لوگ باہر جا کے بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن پاکستان میں آ کے بڑے بڑے لوگ وہ کچھ نہیں کر سکتے جو وہ باہر کرتے ہیں؟ بہت مشکل سوال آپ نے پوچھا ہے جی۔ دو اہم پہلو ہیں جی اس کے۔ ایک تو میرے خیال میں ایلیٹ کیپچر ہے، جس چیز کو ہم سیاست کہتے ہیں وہ اصل میں ایلیٹ کیپچر ہوتی ہے، جس چیز کو ہم اسٹریٹجک کہتے ہیں وہ اصل میں ایلیٹ کیپچر ہوتی ہے۔ یعنی ہم دکھاوا تو یہ کرتے ہیں کہ ملکی مفاد ہے، اس کو آگے بڑھانے میں ملک آگے بڑھے گا، لیکن جب آپ اس کو ڈبل کلک ٹرپل کلک کریں تو آپ کو وہی 100 کے قریب چہرے پورے ملک میں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کا کسی جگہ پہ بینیفٹ ہوتا ہے، کسی کا کسی اور جگہ پہ بینیفٹ ہوتا ہے۔ ملک کی ترقی کرنے کے لیے یہ بری چیز نہیں ہے کہ لوگوں کا بینیفٹ، انفیکٹ اگر کاروباری لوگوں کا اور چھوٹے چھوٹے کاروبار اور بڑے کاروبار کا فائدہ نہیں ہوگا تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ملک کی ترقی تو یہی ہے کہ ہر کاروبار ترقی کرے، ہر جگہ پہ لوگوں کو نوکری ملے تو ملک بھی ترقی کرے۔ لیکن جب آپ اس ترقی کے پیچھے جو کنڈیشنز لے کر آنا چاہتے ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کے خلاف ہوں، وہ صرف 3 4 یا 5 لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا سستی گیس یا سستی بجلی یا سستی کوئی چیز دینے کے اوپر اس کا انحصار ہو، یعنی مطلب صرف یہ نہ ہو کہ میں ترقی کروں، مطلب یہ ہو کہ میں ترقی کروں اور باقی یہ 1000 کمپنیاں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں، برباد ہو جائیں اور میں اکیلا رہ جاؤں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، گلیاں ہو جائیں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے۔ اس طرح کی جو گفتگو ہے، پھر اسے جو رنگ دیا جاتا ہے، کبھی اسٹریٹجک رنگ دیا جاتا ہے، کبھی ملکی مفاد کا رنگ دیا جاتا ہے، اس وجہ سے جو ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر وہ ایسی چیز جو پورے معاشرے کے اندر تبدیلی لے کر آئے گی، جو پورے انڈسٹریل سیکٹر میں تبدیلی لے کر آئے گی، جو پورے تعلیمی نظام میں تبدیلی لے کر آئے گی، وہ بات رہ جاتی ہے۔ اور وہ بات جس میں تعلیمی نظام آگے بڑھانے کے لیے صافی صاحب کو فائدہ ہو جائے یا مصدق صاحب کو فائدہ ہو جائے، وہ بات رہ جاتی ہے۔ ایک تو یہ بڑا نقطہ ہے۔ دوسرا بہت بڑا نقطہ شک کا ہے۔ شک ہے، ہر ایک پر شک ہے۔ آپ کسی زاویے سے بھی دیکھ لیں، سیاست کے زاویے سے دیکھ لیں، سیاسی جماعتوں کا پارلیمان کا ٹکراؤ جو اس وقت اس سے عدلیہ سے ہو رہا ہے اسے دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کا تناؤ جو چلتا رہتا ہے تاریخی طور پہ سیاست میں اسے دیکھ لیں، اساتذہ کے احترام، اسٹوڈنٹس کا وہ جو رشتہ ہے اساتذہ سے، آپ کسی چیز کو کسی زاویے سے دیکھ لیں، ہماری سول سروس کو دیکھ لیں، لوگوں کا کتنا اعتماد ہے ایک ایسے شخص پہ جس نے اپنے اوپر خود مقرر کیا ہے کہ میں ساری زندگی سول سروس کروں گا، لوگوں کے مفاد کو آگے بڑھاؤں گا، ان کے اوپر کتنا یقین ہے۔ اس شک کی وجہ سے اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی اچھا بھی آ جائے، کوئی زاویہ، تو وہ شک کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا بہت اہم نقطہ ہے۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ خوف کا ہے، یعنی اس وقت یہ بات انٹرنلائز کر چکے ہیں تمام لوگ کہ فیصلہ نہیں کرنا، اچھا بھی نہیں کرنا، یعنی برا تو نہیں کرنا، مگر اچھے لوگ بھی یہ انٹرنلائز کر چکے ہیں کہ اچھا تو میں ہوں لیکن اچھا فیصلہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ کوئی بھی فیصلہ جو کیا جائے گا وہ بعد میں آنے والی سیاست کی نظر ہو جائے گا، اور اس کی زد میں اگر میں آتا ہوں گا تو اس وقت یہ
کوئی معنی نہیں رکھے گی بات کہ یہ فیصلہ اچھا تھا یا برا تھا، کیونکہ فیصلہ کیا ہے اور اس کو ہزار رنگ سے دیکھا جا سکتا ہے، تو ایک خاص رنگ جس سے میں قید میں آؤں گا اور مجھے مجبور کیا جائے گا کہ میں صافی صاحب کے خلاف کوئی بیان دے دوں، اس زاویے کو لوگ انٹرنلائز کر چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں سچ جھوٹ کی تمیز چھوڑ، اچھے برے کی تمیز چھوڑ، بس مت کر. تو جب یہ تین چیزوں کو آپ اکٹھا کر لیں، ایلیٹ کیپچر کو، شک کو اور خوف کو. اچھا، اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اصل نہیں تھا، یہ بھی اصل تھا، لیکن اس سے زیادہ جس کے لیے آپ کو زحمت دی تھی اس موضوع کی طرف. یہ جو 130 سعودی سرمایہ کار آئے تھے تو وہ کیا لے کر آئے تھے؟ دیکھیے پچھلی مرتبہ اس سے چھوٹا وفد آیا تھا. یہ 130 افراد، یہ پاکستان میں غالباً سب سے بڑا سعودی وفد ہے جو آج تک آیا ہے، بالخصوص پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے، اور اس کے نمبرز بڑھتے چلے گئے ہیں. یہ پہلی جو ہماری گفتگو ہوئی اس میں 50 نمبرز تھے، پھر یہ 80 ہو گئے، پھر 2-3 دن پہلے 100 کے قریب ہو گئے، پھر 130 لوگ آئے. اس میں تقریباً 50-55 کے قریب کمپنیاں، 60 کے قریب کمپنیاں تھیں. کہیں سے 2 لوگ آئے، کہیں سے 1 صاحب آئے، کچھ سرکاری لوگ تھے. اور یہ جو پچھلی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کی ایک وفد آیا تھا، اور ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر سے ملوا دیا تھا. زیادہ تر تو ہماری گورنمنٹ کے معاملات ہی چلتے رہتے ہیں نا، جو آپ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ روسی تیل کب آئے گا، اور یہ ریفائنری کب لگے گی، اور یہ کب ہوگا، اور وہ کب ہوگا. یہ تمام باتیں ہیں. لیکن اس مرتبہ ہمارا فوکس اس کے علاوہ یہ تھا کہ پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر، سعودی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس سے بات کرے. ارے بھائی، اتنی بڑی مارکیٹ ہے، اتنا امیر ملک ہے، وہاں پہ ہر چیز امپورٹ ہوتی ہے، تو کیا ہے معاملہ ایسا کہ پوری دنیا سے چیزیں وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء بھی جاتی ہیں، ٹیکسٹائل بھی جاتی ہے. ابھی ورلڈ لیڈر بن رہا ہے سعودی عربیہ سپورٹس میں، ورلڈ لیڈر بن رہا ہے. تو ہماری یہ سپورٹس گڈز کا جو کلسٹر ہے، سیالکوٹ کا کلسٹر ہے، یہ سپورٹس کلودنگ کا جو کلسٹر ہے، یہ وہاں کیوں نہیں پہنچ پا رہا؟ تو اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے پھر فوڈ کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے ہمارے بچے بچیاں یقین مانیں دنیا میں بہترین ہیں. دنیا میں بہترین، اپرچونٹی نہیں ہے لیکن ہیں دنیا میں بہترین. کتنے انجینئرنگ کالج ہیں آپ جانتے ہیں، اور ہر سال کتنے بچے جو ہیں وہاں سے گریجویٹ ہو رہے ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں. اور کتنے بچے بچیاں ہیں جو گریجویٹ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے، اگرچہ یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، اس میں کچھ تذلیل کی بات نہیں ہے، بڑا عزت دار یہ پیشہ ہے، مگر کتنے بچے بچیاں انجینئرنگ کرنے کے بعد شام کو فوڈ ڈیلیوری کا کام کر رہے ہیں؟ کیوں بھائی؟ ایک بچہ جس نے اتنی محنت کی، انجینئرنگ اسکول میں گیا ہے، اس کے لیے اپرچونٹیز پیدا کرنا تو سر یہ ہمارا فرض ہے نا. تو ان اپرچونٹیز کو کریٹ کرنے کے لیے سعودیہ سے یہاں پہ آئی ٹی کمپنیز بلائی گئیں، پاکستانی آئی ٹی کمپنیز کو ان کے ساتھ بٹھایا گیا تاکہ وہ مل کے، اور ایک بات یہ بھی بڑی اہم ہوئی کہ لیٹس گیٹ ٹوگیدر اینڈ سیل ٹو دا ورلڈ. یعنی سعودیہ میں تو جو ہم نے ٹیلنٹ اپنا بیچنا ہے یا اپنے بچوں کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے، یہاں سے بیٹھ کے بھی، وہاں پہ جا کے بھی، وہ تو ہیں ہی، مگر پوری دنیا کے اندر ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، ایک مشین لرننگ کا ریولوشن آ رہا ہے. تو کیوں نہ سعودی پیسے کو پاکستانی ٹیلنٹ سے جوڑا جائے، یا سعودی کمپنیوں کو پاکستانی کمپنیوں سے جوڑا جائے، یا سعودی کی جو بے نظیر ادارے ہیں جیسے KFUPM ہے یا کاؤسٹ ہے، ان کنگ عبداللہ یونیورسٹی اور کنگ فہد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو، اور پیٹرولیم سے ریلیٹڈ جو یونیورسٹیز ہیں، ان کا ٹاپ ٹیلنٹ جو ہے، اس کو کیوں نہ پاکستانی ٹاپ ٹیلنٹ سے جوڑا جائے، جو غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ ہے یا لمز ہے یا نسٹ ہے، اور کوئی نیا مقدمہ پوری دنیا میں پیش کیا جائے. تو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے، اسپورٹس کے اور اسپورٹس ریلیٹڈ ٹیکسٹائلز کے حوالے سے، ان تمام مختلف زاویوں سے وہاں سے 50-55 کمپنیاں بلائی گئیں. ابھی میں نے وہ بجلی اور ٹریڈیشنل باتیں جو آپ کی ہماری چلتی رہتی ہیں، جو مائننگ کے حوالے سے کل ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہماری، جو اپ گریڈیشن ایک ہو رہی ہے براؤن فیلڈ PRL کی، وہ ان کو ایک سعودی کاؤنٹر پارٹ ملے جنہوں نے بڑا اظہار کیا، تجسس اور خواہش کا اظہار کیا کہ ان کو اضافی انفارمیشن دی جائے تاکہ وہ فیصلہ کر سکیں. تو وہ تمام معاملات بڑھے. تو پچھلی مرتبہ جو صرف گفتگو تھی، اس مرتبہ وہ MOU بن گئی. اس گفتگو اور MOU کے درمیان ہم نے تقریباً 30 کے قریب میٹنگز کی.
جو شاید کسی پہ ویزیبل نہیں ہے. ان میں سے ہر سیکٹر میں ہر ہماری جو وزارت ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی اور پبلک سیکٹر بھی, اس کے ساتھ ہم نے تقریباً میٹنگز کی 20-22 کے قریب میٹنگز کی, اور پھر سعودی کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ہر وزارت کے ساتھ, صرف منسٹری آف انویسٹمنٹ کے ساتھ نہیں, ہر وزارت کے ساتھ جس کے جن کی جورسڈکشن کے اندر یہ تمام پرائیویٹ سیکٹر کمپنیاں آتی تھیں, ان کے ساتھ میٹنگز کی. پھر ہم نے کوالیفائی کیا, یعنی ان کی وزارت نے کہ یہ ایم او یو ایسے تو نہیں کہ کوئی کاغذ پہ سائن کروانے کے لیے بس آگے کا فوٹو ہو جائے, کاغذ ہو جائے. تو پھر ان کی جو وہاں پہ وزارت بھی ہے اور ان کا محکمہ خارجہ بھی ہے, انہوں نے جب ہمیں کہا کہ ہاں یہ ریئل ڈاکیومنٹس ہیں, ہم نے اپنی کمپنی سے بات کی ہے, یہ ریئل انٹرسٹ ہے, تو پھر وہ یہاں پر تشریف لائے اور پھر ان کے نمبرز بڑھتے چلے گئے. کیونکہ ایک بز ہو جاتی نا مارکیٹ میں, آپ کو لگتا ہے کسی جگہ پہ آپ کاروبار کریں گے, آپ کا سب سے بہتر آپ کس کی بات مانیں گے؟ جس کو آپ کریڈیبل جرنلسٹ سمجھتے ہیں, آپ اس کی بات مانیں گے, یار یہ جھوٹ نہیں بولتا. تو جب ایک کاروباری آدمی کسی کاروباری آدمی کو کہتا ہے کہ یار مجھے تو اپرچونٹی نظر آتی ہے, سرکار کے تو بزنس ڈیولپمنٹ کے اور مارکیٹنگ مٹیریل ہر ملک کے ہوتے ہیں, لیکن جب پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ کہتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں استاد, تو پھر دوسرا کہتا ہے یار میں بھی چلتا ہوں, تو پچھلی دفعہ گیا تھا, اس دفعہ تو نہیں, یہ کاروبار اس کے ساتھ بنانا شروع کر دیا. ایک اور بڑا اہم پہلو جو اس مرتبہ سامنے ہے وہ کنسٹرکشن مٹیریل کا ہے. ٹریلینز آف ڈالرز سر, بلینز آف ڈالرز نہیں سر, ٹریلینز آف ڈالرز کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. یہ نیوم سٹی کیا, لائن کا کیا, کیوب کیا, یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے سعودی عربیہ میں, انسانی تاریخ میں اس سے بڑا کنسٹرکشن کا بوم کبھی نہیں آیا, کسی جگہ پہ تاریخ میں نہیں آیا. اور پاکستان میں آپ کے بالخصوص اگر علاقے میں چلے جائیں یا گلگت بلتستان میں چلے جائیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ پہاڑ نظر آتے ہیں, گرینائٹ کے پہاڑ نظر آتے ہیں, ماربل کے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو وہ اٹلی سے جا کے 3 گنا قیمت پہ لے رہے ہیں. تو کل جب یہ گفتگو ہوئی اور ہم نے اپنی کمپنیوں کو سامنے بٹھایا اور انہوں نے اپنے مٹیریلز دکھائے, تو سب سے زیادہ آل آف اے سڈن ان کا جو فوکس تھا وہ کنسٹرکشن مٹیریلز کی طرف اور کنسٹرکشن کمپنیز کی طرف ہو گیا. تو اب آپ آئی ٹی کو دیکھ لیں, کنسٹرکشن مٹیریلز کو دیکھ لیں, ٹیکسٹائلز کو دیکھ لیں, اسپورٹس گڈس کو دیکھ لیں, اور وہ باقی جو پچھلی دفعہ اور ہر دفعہ ہماری بات ہوتی ہے اس کو بھی بے شک پاک کر دیں. چاہیں تو میں حاضر ہوں, مگر چاہیں تو وہ بڑے بڑے جو ٹرافی پروجیکٹس جن کو میں کہتا ہوں کہ ہم نے بھاشا کے لیے گفتگو کی, ہم نے اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں.